اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت و سیاستدانوں کی تاریخی لڑائی میں عدلیہ کا بہت گھناؤنا کردار رہا۔ عدلیہ ٹھیک ہوتی تو ماشاء اللہ نہ لگتے، سیاسی مداخلت نہ ہوتی، کیا اس دیرینہ مسئلے کا فوری حل ممکن نہیں؟ انصار عباسی کا کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار انصار عباسی اپنے کالم بعنوان دو انتہائیں اس میں لکھتے ہیں کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پر اعتراض ضرور کرنا چاہیے، اور اس مسئلے کے دیر پا حل کے لیے اسٹیبلشمنٹ، سیاستدانوں، سول حکومت اور عدلیہ سب کو اپنی اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرنا چاہیے جو بار بار فوج کی طرف سے سیاست میں مداخلت کا سبب بنتی ہیں۔ دہائیوں سے جاری اس مسئلے کا کیا کوئی فوری حل ممکن ہے؟ اس سوال پر بھی بحث ہوتی رہنی چاہیے، لیکن ایک طرف یہ سمجھنا اگر غلط ہے کہ سیاستدان تو سب کے سب چور ہی ہوتے ہیں اور کوئی بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں، تو دوسری طرف فوج کو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی وجہ سے دراصل اس کی اس اہمیت سے انکار کے مترادف ہے جس کا تعلق پاکستان کے دفاع اور اندرونی سیکیورٹی معاملات سے ہے۔ یہ ایسا رویہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت و سیاستدانوں کی اس تاریخی لڑائی میں پاکستان کی عدلیہ کا بہت گھناؤنا کردار رہا ہے۔ اگر پاکستان کی عدلیہ ٹھیک ہوتی تو نہ یہاں مارشل لا لگتے، نہ سیاسی مداخلت ہوتی، اور نہ ہی سیاستدان اور سول حکومتیں میرٹ کا قتل کرتیں، نہ یہاں سفارش اور اقربا پروری کا راج ہوتا اور نہ ہی غلط طرز حکمرانی کا رواج ہوتا۔ پاکستان کی عدلیہ کچھ درست کرنے کے بجائے اس سول ملٹری لڑائی میں ایک سہولت کار کا کردار ادا کرتی رہی۔ عمران خان کی حکومت کے خاتمے اور تحریک انصاف کے فوج مخالف بیانی کے بعد عدلیہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کے بجائے اس کے خلاف جاتی ہوئی نظر آئی۔ کچھ لوگوں کی رائے میں ججوں کا ایک طبقہ تو وہ تھا جو خان کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا، جبکہ ایک طبقہ وہ تھا جو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کے لیے فوج کو گالیاں دینے والوں کو بھی رعایتیں دے رہا تھا۔ اسی دوران 9 مئی کے واقعات رونما ہو گئے جو نہ صرف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا بلکہ فوج کے ادارے کے لیے 9/11 سے کم نہیں تھا۔ اس وقت جس طرح سپریم کورٹ نے عمران خان کو پروٹوکول دیا اور ان کی فوری رہائی کے لیے راستہ ہموار کیا، وہ بھی اپنی ہی قسم کی ایک مثال تھی۔ 9 مئی کے واقعات جن کا حال ہی میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک منفی حوالے کے طور پر ذکر کیا، ان کی پاکستان اور فوج کے متعلق حساسیت اور سنگینی کو اس وقت کی سپریم کورٹ نے اگنور کیا۔ اس وقت کی سپریم کورٹ کے اس رویے کے برعکس حکومت، پارلیمنٹ اور فوج کی طرف سے 9 مئی کے واقعات کے متعلق سخت موقف اپنایا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو لوگ فوجی عمارتوں، تنصیبات، یادگاروں وغیرہ پر حملے میں شامل تھے ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیا جائے گا۔ اس بارے میں دوسرا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں شامل ملزموں کے مقدمات آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتے۔ یہ وہ سوال تھا کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت اٹھایا گیا، لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ تاثر دینے کے بعد کہ اس مقدمے کا فیصلہ فوری کیا جائے گا، اس معاملے کو التوا میں ڈال دیا۔ جب موجودہ چیف جسٹس نے اس مقدمے کو دوبارہ ایک 5 رکنی بینچ کے سامنے اٹھایا تو پہلی ہی سماعت میں سپریم کورٹ بینچ نے 9 مئی کے ملزمان کے آرمی ایکٹ کے تحت فوجی ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے آرمی ایکٹ کی چند ایسی شکوں کو بھی خلاف آئین قرار دے دیا جس کے تحت بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمنوں کا مقدمہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ اس فیصلے پر بہت سے لوگ خوش ہوئے اور اسے بڑی کامیابی قرار دیا، جبکہ دوسری طرف سے اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ فیصلہ بہت جلدی میں کر دیا گیا۔ قومی سلامتی کے ان معاملات کو نہیں دیکھا گیا جن کا تعلق پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی سے ہے۔ 5 میں سے ایک جج صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی نے آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکوں کو خلاف آئین قرار دینے کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ اب حکومت، وزارت دفاع اور دوسروں کی طرف سے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ 9 مئی کے ملزمان کی حد تک فیصلہ ہوتا تو شاید بہت سو کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن آرمی ایکٹ کے ایسے حصے کو ہی خلاف آئین قرار دینے سے غیر ملکی جاسوسوں، فوجی اور حساس ترین تنصیبات پر حملہ کرنے والے غیر ملکی دہشت گردوں تک کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں درج ہو سکتا۔ آرمی پبلک اسکول کے سانحہ کے بعد آئین میں ترمیم کر کے 4 سال کے لیے دہشت گردی کے واقعات میں شامل ملزموں کے فوجی ٹرائل کیے گئے، کیونکہ ہمارا سول عدالتی نظام دہشت گردوں کو سزائیں دینے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے عدالتی نظام کی کیا حالت ہے سب کو معلوم ہے۔ اس نظام کو درست کریں تاکہ سب کو انصاف ملے۔ آرمی ایکٹ کا اگر غلط استعمال کیا جاتا ہے تو اسے روکنا بھی عدلیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن قانون کو ہی جلدی میں سب کو سنے بغیر ختم کرنا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا فائدہ ملک دشمن کلبھوشن جیسے غیر ملکی جاسوس اور دہشت گرد اٹھائیں گے، اس فیصلے کو متنازع بنا دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔